اب تو پاکستان میں وابڈا کی غلامی سے نکلنے کے لیے اور مہنگی بجلی سے بچنے کے لیے لوگ جو ہیں سولر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ نیٹ میٹرنگ کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن نیٹ میٹرنگ بہت مشکل ہو گئی ہے، چاہے وہ گھریلو ہو یا کمرشل ہو۔ اس بارے میں بتائیے گا اتنا مشکل کیوں ہو گیا نیٹ میٹرنگ کروانا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، نیٹ میٹرنگ مشکل نہیں ہے، یعنی کہ اگر یہ کسی کا تصور ہے کہ نیٹ میٹرنگ مشکل ہے تو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اس کا ایک طریقہ کار ضرور ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کھلی چھوٹ حاصل ہے کہ آپ جس طرح کا چاہیں سسٹم لگا لیں اور اس کے بعد آپ لیسکو سے یا کسی بھی ڈسکو سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کو اس کا لائسنس ایشو کر دے، تو ایسا نہیں ہے۔ ان کے بھی کچھ معیارات ہیں، انہوں نے بھی دیکھنا ہے، اپنی تسلی کرنی ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ واقعی معیاری ہے کہ نہیں، جو ان کے ایس او پیز ہیں ان کے مطابق آپ کا سسٹم لگا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا سسٹم ان کے ایس او پیز کے مطابق ہے تو آپ کو لائسنس مل سکتا ہے۔ اور ہاں، اس میں جو مشکلات ہیں وہ ضروری نہیں کہ صرف ڈسکوز کی طرف سے ہوں، یعنی کہ کیونکہ لائسنس لینے کے لیے عموماً عام عوام کا انحصار ایجنٹس کے اوپر ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو ایجنٹس کا کردار ہے وہ بھی بڑا اہم ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ نہیں، آپ یہ بتائیں نا کہ کیا اس میں مشکلات ہیں کہ لوگ ایجنٹ کی طرف جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری عوام جو ہے، چونکہ اس کے ہاں کچھ کہہ لیجیے معلومات کی، کچھ علم کی کمی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری ڈسکوز کے اندر کوئی ایسا اہتمام موجود نہیں کہ جہاں پہ ان کو باقاعدہ رہنمائی مل سکے، تو اس وجہ سے لوگ اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ کے لیے وہ ایجنٹس کا سہارا لیں۔ یعنی ان کو سپیڈ بنی دینی پڑتی ہے۔ جی، جب وہ ایجنٹس کا سہارا لیتے ہیں تو پھر یہ ایجنٹس کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ وہ کس کام کی ان کو کتنی قیمت بتائیں۔ کتنا ویسے اس کی پرائس ہے؟ دیکھیے، عموماً جب ایجنٹس کے تھرو آپ کام کراتے ہیں تو جو ایکچوئل سرکاری فیس ہے اس سے کم آپ کو دگنا پے کرنا پڑ جاتا ہے، دگنے سے بھی زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے، دگنے سے بھی زیادہ۔ اب یہ تو کاروباری معاملہ ہو گیا نا جی، کہ وہ کسی بھی شخص سے کیا مانگ لے۔ ڈیمانڈ نوٹس جو جاری ڈیمانڈ نوٹسز جو ہے، مثال کے طور پر ابھی ستمبر سے پہلے اے ایم آئی میٹر کے لیے ڈیمانڈ نوٹس جو ہے وہ 41,000 روپے کا جاری ہو رہا تھا، لیکن مارکیٹ کے اندر ایجنٹ کا عام ریٹ 1,20,000، 1,40,000، 1,50,000، اس حساب سے وہ آپ سے رقم مانگ رہے تھے۔ وہ تو اس لیے میرے خیال رقم دی جاتی ہے تاکہ ان کی نیٹ میٹرنگ کا جو پروسیس ہے وہ جلدی سے جلدی مکمل ہو جائے اور لگ جائے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں جی 15 دن کے اندر لگوا دیں گے، لیکن کئی مہینے تک وہ نہیں لگتے، اور عام بندہ جس نے سپیڈ منی نہیں دی ہوتی اس کے لیے تو ویسے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں اس کو۔ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ جی بالکل، آپ بجا فرما رہے ہیں، یہ ایک المیہ ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کے سامنے پوری تصویر واضح نہیں ہوتی، یعنی کہ معاملہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا کہ ایجنٹ نے آپ سے رقم لی، اس نے کس مد میں کتنے پیسے خرچ کیے، اس نے آپ کی طرف سے ڈیمانڈ نوٹس جمع بھی کرایا یا نہیں کرایا، اس کے علاوہ اگر لوڈ ایکسٹینڈ کرانا ہے یا نیم چینج کرانا ہے اس کا الگ ڈیمانڈ نوٹس ہوتا ہے، اس کی بھی پیمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آپ یقین کیجئے کہ میرے سامنے ایسے بہت سے کیسز آئے کہ جہاں پہ ایجنٹ نے کام اپنے ذمہ لیا اور اس نے میٹر لگوا دیا، لیکن اس نے سرٹن ڈیمانڈ نوٹسز پے نہیں کیے، جس کی وجہ سے صارف کی نیٹ میٹرنگ چالو نہیں ہو سکی، یعنی کہ اس کا میٹر تو لگ گیا لیکن اس کی نیٹ میٹرنگ چالو نہیں ہو سکی، یا اس کے ریکارڈ میں غلط معلومات ان کا اندراج ہو گیا کیونکہ ایجنٹ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ تو یہاں پہ بعض اوقات جو لیسکو کے نچلے درجے کے اہلکار ہیں، کچھ ان کی بھی کہہ لیجئے کوتاہی ہوتی ہے، اور کچھ ایجنٹس کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنا کام ہوتا ہے کہ شاید وہ ہر انڈیویجول کام کو پوری توجہ نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو مشکلات ہیں عام صارف کے لیے، کیا وہ سارے پروسیس کو خود طے نہیں کر سکتا، خود نہیں وہ اس کو فل کر سکتا پورے فارمز کو؟ بالکل ممکن ہے، یعنی کہ جو شخص اس چیز کی پوری معلومات رکھتا ہو تو یہ کوئی دشوار کام نہیں ہے کہ آپ اپنی فائل خود تیار کروائیں اور اس کے بعد سارے پروسیس کو خود آگے لے کر چلیں، تو یہ بالکل ممکن ہے، اور اس کی بہت سی عملی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کیونکہ نیٹ میٹرنگ میں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے بجلی جتنی بھی پروڈیوس کرنی ہے اس کو پھر ایکسپورٹ کرنا ہے، گرڈ کی طرف کرنا ہے، تاکہ آپ بعد میں رات کے وقت جو ہے وہی بجلی جو ہے دوبارہ سے استعمال کریں۔ اس کی بھی خیر آگے جا کے کئی ایسی شکلیں ہیں کہ صبح جو آپ بجلی آپ پیدا کر کے آپ وابڈا کو دے رہے ہیں، اس کے لیے بھی بہت سارے لوگوں نے کئی جگاڑیں لگا رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو عام ہر جو ایک پاکستانی ہے جو سولر کی طرف جا رہا ہے اور نیٹ میٹرنگ کی طرف جا رہا ہے، وہ یہی سوال کرتا ہے کہ نیٹ میٹرنگ میں الجھ کے رہ گیا، 3 مہینے تک اس کا بل نہیں آتا، جنہوں نے ایجنٹ کی خدمات بھی حاصل کی ہوتی ہیں۔ لیکن اس مرحلے پر پھر کیا مشکل ہے کہ وابڈا جو اس کا کلیئر نہیں کرتی سارا کچھ؟ دیکھیے، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ آپ نے میری ویڈیو سے اندازہ لگایا ہوگا کہ مجھے پورے پاکستان سے شکایات موصول ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ نیٹ میٹرنگ کے معاملات پہ اور نیٹ میٹر کے معاملات پہ جو میٹر انسٹال کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو ایک بنیادی بات ہے نا کہ ہم اپنی جہالت کی قیمت ادا کرتے ہیں،
یعنی کہ ہوتا یوں ہے کہ چونکہ عام صارف کے پاس ساری معلومات نہیں ہوتی اور وہ مکمل طور پر ایجنٹ پہ انحصار کر رہا ہوتا ہے، اور ایجنٹ فائلز کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی کمی چھوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو پیچھے کمپیوٹرائز ہوتا ہے اس کا ڈیٹا، اس میں کوئی نہ کوئی کمی آ جاتی ہے، اور وہ چیز پھر آگے چل کے صارف کو تنگ کرتی ہے۔ تو نیٹ میٹرنگ ایک ایگریمنٹ ہے ایک صارف اور اس کی ڈسکو کے درمیان، تو اس معاملے میں بہت حساس اور بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود اس کی تمام تر تفصیلات سے آگاہی حاصل کریں، معلومات حاصل کریں۔ 3 مہینے تک اگر ایک اچھا ایجنٹ ہے وہ بھی فل کر دیتا ہے، اب تو کمپنیاں آ گئی ہیں اس میدان میں جو اپنی سروسز جو ہے مہیا کر رہی ہیں، اس کے باوجود 3 مہینے تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں آپ اپنا بل جو ہے واپڈا جو ہے لیسکو ہے یا ڈیسکو جو بھی، وہ اس کو پے کیوں نہیں کرنا پڑتا؟ ان کی مشکلات یہ ہیں، دیکھیے نیٹ میٹرنگ کی پالیسیز میں بعض اوقات تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خود جو میٹر ہے اس کے حوالے سے پالیسیز میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیے اسی سال میں گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا، مختلف ڈسکوز نے، کہ اب گرین میٹر کی بجائے اے ایم آئی میٹرز انسٹال ہوں گے۔ اب اے ایم آئی میٹر کے فنکشنز بالکل ڈفرینٹ ہیں، اور ابھی ریسنٹلی میں اے ایم آئی میٹرز کے بعض مسائل کو ہینڈل کر رہا ہوں۔ مثلا کیا کیا مسائل ہیں ابھی؟ دیکھیے اے ایم آئی میٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ اے ایم آئی کو جب تک پیچھے سے انیبل نہ کیا جائے تو وہ بائی ڈائریکشنل کے لیے پروگرام نہیں ہوتا، وہ ریکارڈنگ شروع نہیں کرتا۔ اگر وہ انیبل نہ ہو تو وہ آپ کی ایکسپورٹ کو بھی امپورٹ کے کھاتے میں لکھے گا۔ ابھی گزشتہ کل کی بات ہے کہ ایک کیس لے کر میں ایس سی سینٹرل سرکل لیسکو کے پاس گیا، اور وہاں پہ یہی مسئلہ تھا کہ جو صارف کو بل موصول ہوا وہ کوئی 8 لاکھ روپے کا بل تھا۔ اب نیٹ میٹرنگ کا سسٹم لگانے کے بعد ایک گھر کا یا وہ آپ سمجھ لیجیے ایک اسکول ہے اس کا بل تھا، تو وہ تو یہ توقع لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے 25 کلو واٹ کا سسٹم لگایا، اور 3 مہینے کے بعد ان کی توقع یہ تھی کہ نیٹ میٹرنگ کا بل آئے گا تو حد کوئی 1-2 لاکھ روپے آ جائے گا میکسیمم، اگر یعنی کہ زیرو نہیں ہوگا تو کم سے کم نہیں بھی ہوگا، تو ان کو 8 لاکھ آ گیا، جو کہ اگر ان کو نارمل بل آتا تو یہ اس سے بھی بڑا بل بن گیا۔ تو اس پہ وہ پریشان ہوئے، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا، تو میں نے دیکھتے ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپ کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ کے میٹر میں ابھی بائی ڈائریکشنل جو اس کی پراپرٹی ہے وہ انیبل نہیں ہوئی۔ تو وہ کس نے کرنی تھی؟ وہ کرنی تو لیسکو ہی نے تھی، لیسکو کے ایک محکمے نے کرنی تھی، جس کے لیے اس کی متعلقہ سب ڈویژن نے اس محکمے کو خط لکھنا تھا۔ بس اتنی سی کمی تھی جو پوری نہیں ہوئی، اور جو ریڈرز ہیں انہوں نے بھی اس معاملے میں احتیاط نہیں برتی کہ وہ کس کوڈ کی ریڈنگ کو امپورٹ سمجھ بیٹھے۔ میں نے اس کے اوپر یعنی کہ بات کی، میں نے ویڈیو بھی بنائی، میں نے سینٹرل سرکل مسئلہ کا حل ہوا کوئی؟ جی وقتی طور پہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا، ریلیف مل گیا ان کو، لیکن ابھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ مکمل طور پہ تو تب حل ہوگا جب ان کو نیا بل جاری ہو جائے۔ یہ تو واپڈا تو ڈال دیتی ہے بندے کے اوپر، صارف کے اوپر ہی ڈال دیتی ہے کہ وہ تو کسی طرح کی ذمہ داری لیتے ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اس کی دیکھنا ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے ان کا تو کام ہے پیسے لینا، پیسے واپس کرنا، ریفنڈ کرنا تو ان کی پالیسی میں ہے، وہ بھی پالیسی تو نہیں ملتے پیسے۔ یہ آپ کی بات بجا ہے، ان کی اپنی بھی کوتاہی ہو تو اس کا جرمانہ جو ہے وہ صارف کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں نا کہ سیٹنگ جو ہے انورٹر سے بھی تو ہوتی ہے ایکسپورٹ کی، نہیں اس کا امپورٹ جو ایکسپورٹ کی سیٹنگ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے آن گرڈ سسٹم لگایا ہے تو آن گرڈ سسٹم کا تو ایک ہی موڈ ہے، وہ تو ایکسپورٹ ہی کرے گا۔ یہ ہائیبرڈ جو انورٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اس میں آپ ایکسپورٹ کو آن کر لیں یا آف کر لیں، یا ایکسپورٹ کی جو لمٹ ہے وہ بھی سیٹ کر لیں کہ آپ نے کتنی ایکسپورٹ کرنی ہے۔ یہ ہائیبرڈ میں ہوتی ہے، آن گرڈ میں عام طور پہ تو 100% ایکسپورٹ ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان کا آن گرڈ سسٹم لگا تھا، لیکن ان کی ساری ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی امپورٹ کے کھاتے میں درج ہو رہی تھی۔ تو جب ان کا بل کریکٹ ہو کے ملے گا تو وہ جو 8 لاکھ کا بل ہے وہ 1-2 لاکھ روپیہ رہ جائے گا۔ تو اس میں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ لوگوں کو پھر نیٹ میٹرنگ کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ جی بالکل جانا چاہیے۔ دیکھیں سولر سسٹم کی جو سب سے زیادہ ایفیشینٹ ایپلیکیشن ہے وہ نیٹ میٹرنگ ہی ہے۔ نیٹ میٹرنگ کے علاوہ ہم کوئی بھی سسٹم لگا لیں، آف گریڈ، ہائیبرڈ، کوئی بھی ہم سسٹم لگا لیں تو وہ ہمیں کبھی بھی وہ ایفیشنسی کا لیول نہیں دیتا جو کہ آن گریڈ نیٹ میٹرڈ سسٹم دیتا ہے۔ یہ سب سے بہتر، سب سے ایفیشینٹ سسٹم ہے، جبکہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر ابھی پابندی بھی نہیں لگائی۔ ایسی خبریں اڑتی رہتی ہیں، ایسی افواہیں اڑتی رہتی ہیں کہ جی گورنمنٹ پابندی لگانے لگی ہے، لگ جائے گی۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں، سال میں 2-3 مارکیٹ کو گرم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، 2-3 دفعہ ایسی افواہیں اڑتی ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کی کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی ہیں، یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ نیٹ میٹرنگ کو مستقل طور پہ بند کر سکتی ہے۔ پاکستان میں تو ابھی بہت گنجائش ہے، یعنی کہ اگر آپ ٹیکنیکلی مجھ سے پوچھیں تو ابھی سولرائزیشن کی بہت گنجائش ہے۔ ابھی جو نیٹ میٹرنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے سسٹمز ہیں، ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز ہیں جو کہ گھروں کی چھتوں پہ لگ رہے ہیں یا انڈسٹریز میں لگ رہے ہیں۔ لیکن جو دنیا میں سولرائزیشن کا اصل کانسیپٹ ہے، جو کہ آپ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں، چائنا میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں اور ممالک میں دیکھیں،
تو وہ پورے سولر فارمز لگتے ہیں, میگا واٹس کے سولر فارمز. اور پاکستان میں بھی اس کی بہت گنجائش ہے. آپ جنوبی پنجاب میں جائیں, آپ بلوچستان میں جائیں, جو کہ زیادہ پوٹینشیل والے علاقے ہیں, یعنی کہ پنجاب کے جو میدانی علاقے ہیں جہاں پہ نہری نظام ہے, دریاؤں کا نظام ہے, یہ پوٹینشیل کے حساب سے اتنے اوپر نہیں ہوتے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو کلاؤڈ کور ملتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے 3 مہینے آپ کے پنجاب میں تقریباً زیادہ تر کلاؤڈ کور رہا, کیونکہ بہت ہیوی مونسون رہی. تو یہ پنجاب کے میدانی علاقوں کا, نہری علاقے جہاں پہ نہری نظام ہے, جہاں پہ دریاؤں کا نظام ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. لیکن جیسے ہی آپ ڈیزرٹ ایریاز کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی کلاؤڈ کور نہیں ہوتا. تو اصل جو پوٹینشیل ہے سولرائزیشن کا وہ ان علاقوں میں ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ ہمارے پاس گرڈ کا وہ سسٹم نہیں ہے جو کہ ہمارے سولر فارمز کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ کون سا مشکل ہے آج کے دور میں. تو میرا خیال چائنا کو دیکھیں, اس نے اپنے ڈیزرٹ کے اندر جا کے یہ ساری سولرائزیشن کی ہے اور اتنے بڑے اس نے پلانٹس لگا دیے ہیں. ہمارے ہاں بھی تو ہو سکتا ہے, اب تو چائنیز آ چکے ہیں ہمارے پاس. جی دیکھیے, ناممکن نہیں ہے. مسئلہ فائنینسز کا ہوتا ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹس کو فائنینس کون کرے گا. پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے نا, ساری دنیا میں کرتا ہے. اس کے لیے دیکھیے, یا تو گورنمنٹ ایسی پالیسیز لے کے آئے کہ جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو وہ انکریج کرے, حوصلہ افزائی کرے کہ وہ اس طرح کے چیزوں کے اندر انویسٹ کرے, یا وہ خود اس طرح کے فارمز لگائے. تو بہرحال پالیسیز بنتی بدلتی رہتی ہیں. تو ابھی تو بہت گنجائش ہے, ابھی تو دس از جسٹ دا بگننگ, یعنی کہ سولر میں ابھی بہت کام ہونا باقی ہے. ابھی تو جینے کے ایک راستہ ملا ہے کہ مہنگی بجلی سے لوگ جو اپنی زندگیوں کو خاتمہ کرنے کی طرف اب جا رہے تھے, گھر اجڑنا شروع ہو گئے تھے, گھروں کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو تھا وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گیا کہ تو بجلی زیادہ استعمال کی, تیرے میٹر پہ زیادہ بل آیا تیری وجہ. اب تو نوکریاں بھی صرف لوگ بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے کرنے لگے ہیں کہ ان کی ساری تنخواہ بجلی کے بل میں چلی جاتی ہے. ان حالات میں لوگ کھائیں گے کیا, پئیں گے کیا, اسکولنگ کیا ہوگی, ہیلتھ کا ان کا ایشو کیا ہوگا. یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے جس میں ہمیں جینا ہے. اور میرا خیال ہے ہماری سانس جو ہے صرف سولر ہی نکال سکتا ہے, اگر اچھے طریقے سے ہمیں مہیا ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا.